امریکی فوج کے ایران پر مسلسل چھٹی رات فضائی حملے، ایرانی انفراسٹرکچر اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق مسلسل چھٹی رات ایران پر حملوں کی کارروائی مکمل کر لی۔ حملوں میں ایرانی فوجی تنصیبات، ساحلی نگرانی کے مراکز، فضائی دفاعی نظام اور لاجسٹک تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران اب بحر ہرمز پر کنٹرول نہیں رکھتا، امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کا ٹویٹ۔ بوشہر، بندر عباس، کشم اور احواز میں کئی دھماکے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران شہر ایئرپورٹ پر امریکی لڑاکا طیاروں نے میزائل فائر کیا۔ بندر قمیر اور کہورستان میں بھی متعدد دھماکے سنے گئے۔ بندر عباس میں ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور کو نشانہ بنایا گیا، بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ امریکی فوج نے رہائشی علاقے، ایئرپورٹ، پل اور ریلوے جنکشن کو نشانہ بنایا۔ حکام کی شہریوں کو متاثرہ علاقوں سے دور رہنے اور متبادل راستے اختیار کرنے کی ہدایت۔ ایران پر حملے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کے جواب میں کیے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں ایران اب امریکی حملوں کو روکنے کے قابل نہیں رہا۔ ایران میں قیادت تقسیم ہے، کچھ رہنما معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ ایران کو بحری جہازوں پر حملوں کی اجازت نہیں دیں گے۔ کویت کی فضائی حدود داخل ہونے والے 32 ایرانی ڈرون مار گرائے۔ کویتی وزارت دفاع کا دعویٰ۔ ترجمان وزارت دفاع کے مطابق ایرانی حملے میں کویت کی متعدد اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے حملے ناکام بنا دیے۔ ڈرونز کا ملبہ گرنے سے رہائشی علاقوں میں نقصان ہوا، جانی نقصان نہیں ہوا۔ کویت کی مسلح افواج مکمل الرٹ، ملک کی دفاع کے لیے تیار ہیں۔ پی آئی اے کے لیے 16 نئے طیاروں کی خریداری میں بڑی پیش رفت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا واشنگٹن میں بوئنگ کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ پی آئی اے کی نئی مینجمنٹ کے وفد کے ساتھ بوئنگ گلوبل کے صدر برینڈن نیلسن نے ملاقات کی۔ پی آئی اے کے لیے 16 نئے طیاروں کی خریداری کے بہترین آپشنز پر بات چیت۔ بہترین ڈیل کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے طیارہ سازی کی صنعت میں بوئنگ کمپنی کے کلیدی کردار کو سراہا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا الیکشن سے متعلق خفیہ دستاویزات بھی کلاسیفائڈ کرنے کا اعلان۔ قوم سے خطاب میں کہا سی آئی اے کے دستاویزات آج ریلیز کر رہا ہوں۔ چین امریکہ کے انتخابی عمل میں مسلسل مداخلت کرتا رہا ہے۔ چین الیکشن ڈیٹا کو ہیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ کا انتخابی نظام کمزور اور کرپٹ ہو چکا ہے۔ سیو امریکہ ایکٹ کی منظوری سے انتخابی عمل محفوظ ہو جائے گا۔ اور پاکستان ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوآپریشن آرگنائزیشن کا بانی رکن بن گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے شنگھائی میں آرگنائزیشن کے قیام کی تقریب میں شرکت کی۔ بطور بانی رکن پاکستان کی جانب سے معاہدے پر دستخط کیے۔ نائب وزیر اعظم کی چینی وزیر اعظم وانگ جی سے ملاقات۔ اسحاق ڈار نے کہا عالمی مصنوعی ذہانت تعاون تنظیم کا قیام بہترین اقدام ہے، مستقبل مصنوعی ذہانت کا ہے۔ وانگ جی نے کہا مصنوعی ذہانت ترقی کی ضمانت ہے، یہ انسانی معاشرے پر گہرا اثر ڈالے گی۔ چین اپنی عالمی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے تیار ہے۔ ایران نے عربوں کو اونٹوں کے دور میں پہنچانے کی دھمکی دے دی۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے کہا امریکہ نے ایرانی انفراسٹرکچر نشانہ بنانے کی جرت کی تو خطے کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے۔ خطے کے انفراسٹرکچر کا ایک ایک ٹکڑا ایسے تباہ کریں گے جیسے کبھی اس کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ عربوں کو اونٹوں اور سینڈل کے دور میں واپس پہنچا دیں گے۔ ایرانی فوجی ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمینیا نے بھی خبردار کیا خطے کی مسلم ریاستوں سے تصادم کا ارادہ نہیں۔ امریکی حملے جاری رہے تو جنگ نئے محاذوں تک پھیلے گی۔ ایران نے امریکی حملوں کے جواب میں عراق، کویت، بحرین اور اردن میں امریکی اڈوں پر میزائل برسا دیے۔ بحرین میں امریکی بیس پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ۔ بجلی گھروں پر حملے کی دھمکی، ایران نے جوابی حکمت عملی بنا لی۔ ایران نے حوثیوں کو تیار رہنے کا پیغام بھیج دیا۔ رائٹرز کا دعویٰ، بتایا ایران نے حوثیوں کو پیغام بھیجا ہے کہ امریکہ
बिजली घर और तवानाई मराकज को निशाना बनाए तो बाबुल मंदब और बहिरा अहमद बंद कर दें। ईरानी हुकाम ने पैगाम में कहा अहम आबी गुजरगाहें बंद करके आलमी तिजारत मुतासर की जाए। हौसियों ने हुदैदा और खलीज उदन के साहिल पर मिसाइल नस्ब कर दिए। हौसी ग्रुप आलमी गुजरगाह निशाना बनाने के लिए हुक्म का मुंतजर है। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुआहिदा ना होने की सूरत में ईरान के बिजली घरों पर हमले की धमकी दे रखी है। Pakistan expressed its deep concern over the escalation of tensions in the region. We underscored that a renewed conflict serves no one's interest. While the implementation of MOU is facing challenges, Pakistan will continue to encourage all sides to end violence and resume technical level talks in accordance with the MOU. हाथ खड़े नहीं किए। पाकिस्तान ने अमन अमल से दस्तबरदारी का तासर मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त बरकरार है। फरीकैन उसी के तहत दोबारा मुज़ाकरात शुरू करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग ताहिर अंदराबी ने वाज़ेह कर दिया पायदार अमन सिर्फ सिफारतकारी से मुमकिन है। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त अब भी जिंदा है। अमन का मौसर फ्रेमवर्क है। अमल दरामद में मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन जब मुज़ाकरात शुरू होंगे इसी दस्तावेजी से रहनुमाई मिलेगी। नई अमन तजवीज़ की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान ने हर अहम इलाकाई और आलमी मामले पर अपना मौक़िफ़ दोहराया। जंग नहीं, मुज़ाकरात, महाजराई नहीं, सिफारतकारी और कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं। आबना हुर्मुज़ पर पाकिस्तान ने भी खतरे की घंटी बजा दी। तर्जुमान ने कहा आलमी तवानाई, आलमी तिजारत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान ने बहरी जहाज़ रानी की फौरी बहाली का मुतालबा कर दिया। खित्ते की सूरत हाल गैर यकीनी है। हर मुमकिन चैलेंज से निमटने के लिए मुकम्मल तैयारी रखें। खित्ते में कशीदगी बढ़ने से मुल्की मईशत मुतासर होने का अंदेशा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की मईशत पर असरात के जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा अल्लाह के फजल से मुल्की मईशत मुस्तहकम है। ज़रूरत पड़ने पर बरवक्त इक़दामात के लिए जामे लाहे अमल मुरतब किया जाए। सादगी मुहिम में आवाम ने भरपूर साथ दिया। इस तर्ज पर किफ़ायत जारी को कौमी सतह पर अपनाना होगा। बरवक्त और मौसर हिकमत अमली से ईंधन की फराहमी की सूरत हाल का बेहतरीन अंदाज में इंतजाम किया गया। हुकूमत ने आम आदमी, मोटरसाइकिल सवारों, रिक्शा ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। मौलाना फजलुर रहमान का बयान अफसोसनाक, गैर जिम्मेदाराना और कौमी यकजहती के मनाफी है। पंजाब असम्बली में तीसरी मजम्मती करारदाद जमा। लीगी रुकन राना मोहम्मद अरशद ने मौक़िफ़ अपनाया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज कौमी सलामती की ज़ामिन है। उनके किरदार पर हमला नाकाबिल कबूल है। शहदा के कुर्बानियों का तमस्कुर उड़ाना किसी सूरत मुनासिब नहीं। करारदाद में शहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। मैं तो हैरान हूँ, शहीद के बारे में बात करते हुए उसकी जुबान कांप नहीं गई। कोई नहीं पाकिस्तान के अंदर जो मेरी शहीद की जूती के बराबर हो। आज तो हमें फख्र है अपनी फौज पे, अपने शहीनों पे, अपने पुलिस के उन जवानों पे जिन्होंने इस मुल्क की खातिर जामे शहादत नोश। हैरान हूँ, शहदा के बारे में बात करते हुए जबान काम क्यों नहीं गई। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है फौज और पुलिस के शहदा पर फख्र है। हमें मजम्मत करनी है उस अफगानिस्तान की जहाँ से भारत इसराइल मिलकर हम पर हमलावर हैं। सब साजिशों के बावजूद पाकिस्तान जिंदा और ताबिंदा है। शर्जील मेमन ने मौलाना फजलुर रहमान से अल्फाज वापस लेने का मुतालबा कर दिया। सिंध के वज़ीर इत्तलात ने कहा आपके बयान पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 6 सुर्खियां लगाई। आपके बयान से दुश्मन को फायदा पहुंचा। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने तंज किया क्या मौलाना आइंदा इलेक्शन नई दिल्ली से लड़ना चाहते हैं। बयान नाकाबिल फ़हम, नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा आज पाकिस्तान की इज्जत और वकार अफवाज पाकिस्तान की वजह से कायम दायम हैं। अफवाज पाकिस्तान ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते को भी महफूज रखा। उम्मीद है मौलाना अपने बयान की वजाहत करेंगे। गवर्नर सिंध नेहाल हाशमी कहते हैं शहदा कौम का फ़ख्र हैं। शहदा की बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कभी उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान अपने बयान पर पछता रहे होंगे।
پاک فوج ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شعبان جاری، فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر کارروائیاں، مزید 3 دہشت گرد ہلاک ہونے کی اطلاعات۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن شعبان میں ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 91 ہو گئی۔ خارجیوں کو فضائی اور زمینی کارروائیوں کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فورسز کی جانب سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ 5 جولائی سے مختلف آپریشن میں مجموعی طور پر 129 دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے۔ لاہور میں بند روڈ کے قریب پلیا عبور کرتے ہوئے 2 بچے دریائے راوی میں گر گئے۔ بچوں کی عمریں 9 سے 10 سال کے درمیان ہیں۔ بچوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ پانی کا بہاؤ تیز ہونے کے باعث امدادی عملے کو آپریشن میں مشکلات کا سامنا۔ صادق آباد میں گھریلو جھگڑے پر خاتون نے 4 بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا دی، خاتون کو بچا لیا گیا۔ 2 بچوں کی لاشیں نکال لی گئیں، 2 بچوں کی تلاش جاری۔ زیادتی کے مقدمے میں تاخیر پر متاثرہ خاتون کی خودکشی۔ ملتان میں 10 جولائی کو ملزم اشفاق اور ساتھیوں نے خاتون سے اجتماعی زیادتی کی۔ خاتون کی درخواست کے باوجود ایس ایچ او نے جھوٹی رپورٹ درج کی۔ خاتون نے دل برداشتہ ہو کر زہریلی گولیاں کھا لیں۔ غفلت برتنے والے پولیس افسران کے خلاف مقدمہ درج۔ آئی جی پنجاب نے غفلت برتنے پر ڈی ایس پی نیو ملتان کو معطل کر دیا۔ آر پی او ملتان کے حکم پر ایس ایچ او قادر پورہ، سب انسپکٹر وسیم عباس اور محرر نعیم گرفتار۔